الحمد للہ۔ مفتی صاحب میرے کو مجھ کو دو سوال پوچھنے تھے۔ پہلا سوال مجھ کو یہ تھا کہ ایکس مسلم جو سمیر ہے، میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، اس کی ایک ویڈیو اسکرول کرتے سمے میرے سامنے آ گئی تھی، تو اس میں اس کی ایک شارٹ ویڈیو پڑی ہوئی تھی، اس میں اس نے یہ دکھایا تھا کہ ہمارے محمد صاحب نے صلی اللہ تعالی وسلم نے کیمل کے یورین کو پینے کی ہدایت دی تھی۔ اس نے کوئی ایک حدیث کوٹ کی تھی جو کہ میں نے وہ ڈھنگ سے دیکھی نہیں تھی، غصے میں نے اسکرول کر دی تھی۔ کیا یہ بات سچ ہے یا نہیں ہے؟ مطلب اس کے بارے میں تھوڑا سا سمجھا دیجیے۔ دوسرا سوال میرا یہ تھا کہ ایک مطلب قرآن کی آیت ہے یا حدیث کا ہے پتہ نہیں، اس میں نے سنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نعوذ باللہ کی مطلب عورتوں کو مارنے پیٹنے کی صلاح دی ہے، مطلب ایسا سنا ہے میں نے۔ ظفر ریٹک کے بھی اس نے بولا ہے کہ ایسا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے۔ کیا یہ سچ ہے؟ مطلب کیا ہے اس کا ماجرا، تھوڑا سمجھا۔ السلام علیکم مفتی صاحب، وعلیکم السلام۔ آواز کلیئر آ رہی ہے مفتی صاحب جی؟ جی آ رہی ہے۔ ماشاء اللہ پچھلے ایک مہینے سے میں ٹرائی کر رہا ہوں آپ سے بات کرنے کے لیے، اللہ کا شکر ہے کہ آپ سے آج بات ہو ہی گئی۔ الحمد للہ۔ مفتی صاحب میرے کو مجھ کو دو سوال پوچھنے تھے۔ پہلا سوال مجھ کو یہ تھا کہ ایکس مسلم جو سمیر ہے، میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، اس کی ایک ویڈیو اسکرول کرتے سمے میرے سامنے آ گئی تھی، تو اس میں اس کی ایک شارٹ ویڈیو پڑی ہوئی تھی، اس میں اس نے یہ دکھایا تھا کہ ہمارے محمد صاحب نے صلی اللہ تعالی وسلم نے کیمل کے یورین کو پینے کی ہدایت دی تھی۔ اس نے کوئی ایک حدیث کوٹ کی تھی جو کہ میں نے وہ ڈھنگ سے دیکھی نہیں تھی، غصے میں نے اسکرول کر دی تھی۔ کیا یہ بات سچ ہے یا نہیں ہے؟ مطلب اس کے بارے میں تھوڑا سا سمجھا دیجیے۔ جی ہاں، ایک حدیث ہے اور یہ واقعہ عرینا سے متعلق ہے۔ عرینا اور جی عقل دو قبیلے تھے، اور ان دو قبیلوں کے چند افراد، 5 یا 7 الگ الگ روایتیں ہیں، یہ آئے اور انہوں نے بظاہر اسلام قبول کیا۔ اس کے بعد یہ بیمار ہو گئے مدینے میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینے سے قریبی بالکل آؤٹ سکرٹس میں ایک جگہ تھی جہاں پر اونٹوں کو رکھا جاتا تھا، صدقہ اور زکوٰۃ کے جو اونٹ تھے وہاں رکھا جاتا تھا، تو وہاں پر ان کو بھیجا۔ اچھا، اور جو حدیث کے الفاظ ہیں وہ الگ الگ ہیں۔ ایک حدیث میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ فَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا، اور دوسری حدیث میں الفاظ آئے ہیں کہ وَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَاسْتَنْشَقُوا مِنْ أَبْوَالِهَا۔ واقعہ ایک ہے، الفاظ الگ الگ ہیں۔ پہلی جو حدیث ہے اس کا جو ترجمہ ہے، لٹرل ٹرانسلیشن، وہ یہ ہوگا کہ ان کا دودھ اور پیشاب پیو علاج کے لیے، ٹھیک۔ دوسری حدیث کا ترجمہ، واقعہ ایک ہی ہے، دوسری حدیث جو ہے اس کا ترجمہ ہوگا کہ ان کا دودھ پیو اور پیشاب کو سونگھو۔ استنشاق کہتے ہیں، سنیفنگ، یعنی کسی چیز کو ایسے کرنا، یہ استنشاق ہے۔ تو دونوں روایتیں ملتی ہیں اور دونوں صحیح احادیث ہیں۔ اب یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا اونٹ کا پیشاب پینا جائز ہے؟ اکثریت علماء کی اس بات کی قائل ہے کہ اونٹ کا پیشاب یا گائے کا پیشاب پینا جائز نہیں ہے۔ ہاں، اگر کچھ علماء کے نزدیک یہ ہے کہ اگر دوا کے طور پر کسی انگریڈینٹ کو استعمال کیا جا رہا ہے، وہ تو سانپ کے زہر کو بھی آپ اگر دوا کے طور پر استعمال کریں گے تو جائز ہو جائے گا۔ اب سانپ کا زہر آپ ویسے تو نہیں پیئیں گے، ایز این انگریڈینٹ کسی دوا کے اندر اگر ڈال لیں تو بطور علاج اس کا استعمال بالکل جائز ہے، اسلام میں بھی جائز ہے۔ تو اونٹ کے پیشاب ہی کی کیا تخصیص؟ لیکن اصل کیا ہے مسئلہ، وہ یہ کہ جب آپ ہندوؤں کو کہتے ہیں کہ تم گائے کا پیشاب پیتے ہو تو وہ جھٹ یہ کہتا ہے کہ تم اونٹ کا پیشاب پیتے ہو۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بھائی اونٹ کا پیشاب اگر کسی ایک حدیث کی انٹرپریٹیشن کے مطابق کچھ علماء نے جائز بھی قرار دیا ہے تو اونٹ کے پیشاب کو کوئی مقدس نہیں مانتا۔ تمہارے یہاں گائے کے پیشاب کو مقدس مانا جاتا ہے۔ جن علماء نے اس کو جائز قرار دیا ہے، بطور علاج کے قرار دیا ہے، تو سانپ کا زہر بھی بطور علاج کے انگریڈینٹ کے طور پر دوا میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ بہت سے حرام سبسٹینس جن کو آپ ویسے کنزوم نہیں کر سکتے، علاج کے طور پر آپ ان کا استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن جو گائے کا پیشاب ہے اس کو آپ اونٹ کے پیشاب سے نہ ملائیں، وہ آپ کے یہاں مقدس ہے۔ آپ روزانہ صبح اٹھ کر اس میں نہائیں تو آپ کے اس کو اچھا کرم مانا جاتا ہے۔ آپ روزانہ اس کو پئیں تو اس کو اچھا کرم مانا جاتا ہے۔
جس جانور سے وہ پیشاب نکل رہا ہے اس کو آپ اپنی امی جان کہتے ہیں. اونٹ کا یہ مقام اسلام میں نہیں ہے. اونٹ ایک جانور ہے جس کو ہم جس طریقے سے گائے ذبح کر کے کھاتے ہیں اونٹ بھی ذبح کر کے کھاتے ہیں. تو دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. تو یہ مسئلہ جو ہے اور چونکہ اس علاقے کے اندر صرف اونٹ تھے تو اس لیے اونٹ کی مثال دی. اگر مان لیجئے کوئی دوسرے جیسے گائے ہیں اور یہ پتا چل جائے کہ گائے کے پیشاب کو اگر کسی طریقے سے پروسیس کر کے ایز این انگریڈینٹ دوا میں استعمال کیا جائے تو اس سے شفا ہو جاتی ہے, تو اس میں کوئی اسلامی اعتبار سے مسئلہ نہیں ہو. میں نے جیسے بار بار میں مثال دے رہا ہوں سانپ کے زہر کی, وہ بھی جائز ہے. جیلیٹن سور سے کی چربی سے نکلتی ہے, اس کے تعلق سے کیا مسئلہ ہے فقہ میں؟ فقہ میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی ماہر ڈاکٹر آپ کو یہ بتائے کہ اس بیماری کی یہی دوا موجود ہے, کوئی دوسری دوا ابھی تک کے ایجاد نہیں ہوئی ہے اور اس دوا کے اندر جیلیٹن ملی ہوئی ہے, تو اس دوا کا استعمال بھی جائز ہے. تو بطور اپنی جان بچانے کے لیے آدمی کیا نہیں کرتا, یہ اس کانٹیکس میں اس کو دیکھنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ کوکا کولا کی طرح اونٹ کا پیشاب چڑھائے جا رہے ہیں. یہ کام ایک خاص کمیونٹی کرتی ہے, انہی کو شوبہ دیتا ہے. جی جی شکریہ مفتی صاحب. دوسرا سوال میرا یہ تھا کہ ایک مطلب قرآن کی آیت ہے یا حدیث کا ہے پتہ نہیں, اس میں نے سنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نعوذ باللہ کی مطلب عورتوں کو مارنے پیٹنے کی صلاح دی ہے, مطلب ایسا سنا ہے میں نے. ظفر ایریٹک کے بھی اس نے بولا ہے کہ ایسا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اجازت دی ہے. کیا یہ سچ ہے؟ مطلب کیا ہے اس کا معذرت تھوڑا سمجھا آپ دیجیے. مجھ سے وہ سوال کر رہے ہیں جو ہمارے آڈینس ہزاروں مرتبہ سن چکے ہیں. ٹھیک ہے, عورتوں کا مارنا یہ سب چیزیں. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں. ابھی آپ نے سمیر کا حوالہ دیا, اس کے بعد آپ نے اس ظفر ہیریٹک کا حوالہ دے دیا. کیوں آپ ان لوگوں کی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں؟ نہیں مفتی صاحب, ان کی ویڈیو دیکھتے نہیں ہیں. اب یوٹیوب وغیرہ سکرول کرنا, آپ لوگوں کی ویڈیو دیکھنا, اس سکرولنگ کے بیچ میں آ جانا, کوئی ان کو سبسکرائب کر کے نہیں رکھے ہیں, نہ ہی ان کی اسٹریم میں جاتے ہیں, نہ ہی کچھ نہیں کرتے ہیں. ایسا کچھ نہیں ہے, بس اسکرولنگ کرتے ٹائم اگر آ جاتا ہے تو وہ واقعہ دماغ میں بیٹھ جاتا ہے کہ یہ بات یہ کہہ رہا ہے. بس اس کے ذہنیت سے ہم نے یہ آپ سوال کے کیا. لیے نصیحت اور ایڈوائز یہی ہے کہ جتنا آپ بچ سکیں, چونکہ آپ بیسکس سے واقف نہیں ہیں اسلام کے. قرآن کریم میں یہ آیت موجود ہے کہ اگر تمہیں ان سے نافرمانی کا, نشوز کا لفظ ہے, نشوز کا خطرہ ہو, یہی کی ورڈ ہے, تو تم پہلے ان کو نصیحت کرو, ان سے بستر الگ کر لو. اگر تب بھی نہ مانے تو پھر وَضْرِبُوهُنَّ, تم ان کو مارو. یہ قرآن کریم کی آیت ہے سورہ نساء میں. لیکن نشوز کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی اہلیہ نے کھانا بنایا, نمک کم ہو گیا, آپ نے دھنائی شروع کر دی. آپ نے اپنی اہلیہ کو کوئی کام بولا اور اس نے نہیں کیا اور آپ نے پٹائی شروع کر دی. یہ نشوز نہیں ہے. نشوز کے جو معنی تابعین نے لیے ہیں ان میں ایک حسن بصری ہیں اور ایک سدی ہیں, دونوں حضرات نے اس کے معنی یہ لیے ہیں کہ اگر وہ عورت کسی فاحشہ مبینہ کے اندر گرفتار ہو, اور فاحشہ مبینہ کا مطلب ہے کہ مثلا اس کا ایکسٹرا میریٹل افیئر چل رہا ہے, کسی دوسرے کے ساتھ ملوث ہے, اور آپ شادی توڑنا نہیں چاہتے, آپ چاہتے ہیں کہ شادی باقی رہے چونکہ آپ کے بچے ہیں, ورنہ آپ طلاق دے کر اس ایسی عورت کو نکال سکتے ہیں. تو اب ایسی صورت میں آپ اس کی اصلاح کرنا چاہتے تو کیسے کریں؟ اب تدریجاً یہ حکم دیا کہ بھائی اس کی اصلاح اس طریقے سے ہوگی کہ پہلے آپ اس کو نصیحت کریں, نہ مانے تو بستر الگ کر دیں, نہ مانے تو یہ والا راستہ اختیار کریں. اور یہ والا راستہ اختیار کس طریقے سے کریں؟ اتنا ماریں کہ اس کو سجا دیں؟ نہیں. ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس کی مثال دی کہ جیسے آپ ایک مسواک لیں اور اس ہاتھ پر ایسے ماریں, یہ مارنا مراد ہے. یعنی اس کی ایگو ہرٹ ہونی چاہیے, اس کو فزیکل آپ اس کے ساتھ اس کو ٹارچر نہیں کر سکتے. تو یہ ساری کی ساری تشریحات قرآن کی اس آیت کی موجود ہے, اس کانٹیکس میں اس کو سمجھنا چاہیے. مفتی صاحب اس میں ایک پوائنٹ عرض کرنا چاہوں گا جی کہ ہمارے مسلمان بھائی بہن بھی جو ہے نا وہ ایک پازیٹیو ایسپیکٹ اس کا بہت بھول جاتے ہیں کہ جو یہ بات ہوئی ہے بینشمنٹ کی یا بیش کرنے کی, وہ یہ کہ اگر آپ کسی بھی سوسائٹی میں جائیں, جو ایون انفیکٹ آج کل کی مسلم سوسائٹیز میں بھی
عورتوں کی میں بات نہیں کروں گا کہ اگر عورت مرد کو ایکسٹرا میرٹل افیئر کے ساتھ دیکھ لیتی ہے تو وہ کمپرومائز کر لیتی ہے، سم ہاؤ میکسیمم ٹائمز یہی ہوتا ہے. لیکن میل اگر کسی اپنی وائف کو جو ہے نا دیکھتا ہے اس سب میں تو اس کا میل ایگو آ جاتا ہے. اسلام میں یہ کہا گیا ہے کہ اپنے فیملی سسٹم کو بچاؤ، میل ایگو کو سائڈ میں رکھو. اسلام جی تو ہاں یہ کہہ رہا ہے کہ اپنے فیملی سسٹم کو بچاؤ. تو اچھا نہیں ہے کہ آپ ایک سمبولک اس کو، یہ کیونکہ یہ ویسے بھی سمبولک مار ہے کہ آپ کسی کو مار رہے ہو یہ دکھانے کے لیے کہ اگر تم نے پھر بھی یہ کیا تو دین ایک ریڈ لائن کراس ہو جائے گی. بالکل. اسلام تو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اپنا میل ایگو سائڈ میں کرو اور فیملی بچاؤ. آپ وہ پازیٹیو ایسپیکٹ نہیں دیکھ رہے، آپ لگے ہو کہ نہیں جی کیوں مارنا. اچھا اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ قرآن کریم نے جس انداز سے اس مسئلے کو بیان کیا ہے کہ تم ان کو نصیحت کرو، ان کے بستر الگ کر دو، پھر اس کے بعد ماننے کی بات، اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اپنے جذبات پر قابو رکھو. چونکہ اگر آپ سیدھے مارنے پر آ جائیں گے تو گویا کہ آپ نے اپنے جذبات سے آپ مغلوب ہو گئے، اور بالکل اس غلبے کی حالت میں آپ نے وہ ایکشن اٹھا لیا جو اٹھانا نہیں چاہیے. لیکن اگر آپ سسٹمیٹیکلی چلیں گے کہ پہلے آپ سمجھائیں گے پھر آپ بستر الگ کریں گے، اس کا مطلب یہ کئی دن کا پروسیس ہے. تو جو غصہ آنا تھا وہ تو پہلے ہی ٹھنڈا ہو گیا. لیکن ٹھنڈا اگر ہو اس کے گیا. باوجود بھی اس خاتون کا ایکسٹرا میرٹل افیئر چل رہا ہے تو پھر اگر مرد اصلاح کے طور پر اپنی فیملی بچانے کے لیے یہ کام کرنا چاہتا ہے تو اس کو اختیار ہے. سوال یہ ہے کہ کیا اسٹیٹ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ وائلنس کا راستہ اختیار کرے امن لانے کے لیے، نظام کو بچانے کے لیے؟ تو فیملی بھی تو ایک نظام ہے نا. بالکل ٹھیک ہے جی تو بہت شکریہ جی. بس ایک چلیں، آخری سوال ہے، نہیں بس نہیں بس ہو ایک گیا ہو چھوٹا گیا. سا آخری اب سوال. اگلی نہیں اب اگلی مرتبہ نماز آئیے سے گا، سوال پوچھنا. اور بھی لوگ ہیں جناب. شکریہ اوکے. بہت بہت. السلام علیکم.